क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या कर रहे हो? झूठ, सूद, बदमाशी, अय्याशी। जिस कौम में जुल्म फैल जाए, जिस कौम में बदयांती फैल जाए, जिस कौम में झूठ फैल जाए, उसका जनाजा निकल चुका है, मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, हम इस मुल्क को बनाएं, और अल्लाह का कानून है कि अपने आप को बदलो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तारिक जमील से शुरू करें कहानी। मुझे फिर इकबाल याद आता है, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर। ये जो तुम थोड़े से बच्चे बैठे हो ना, और उधर पर्दे में बच्चियां बैठी हैं, तुम आज से इस मुल्क की फलाह के लिए जीना शुरू करो। लिहाजा हम क्या करें? जो नबूवत का तर्ज है, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मैं इस देश में झूठ नहीं बोलूंगा, इस देश को झूठ से पाक कर दो। मैं इसमें जुल्म नहीं करूंगा, इसे जुल्म से धो दो। मैं यहां धोखा किसी को नहीं दूंगा, इसको धोखे से पाक करो। मैं सूद पे ना पैसे रखूंगा, ना सूद लूंगा, ना सूद के कर्जे लूंगा, ना सूद पे कारोबार करूंगा। मैं अपने मां बाप के पांव धो के पीऊंगा। अपने से शुरू करें। मेरी नमाज नहीं छूटेगी। अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, मेरी नजर कभी बेहया ना उठेगी। याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी नजर बेहया हो जाए, दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को नरम नहीं कर सकती, उसका दिल पत्थर हो जाता है, उसमें खैर जाती है। मैं इन्हीं वादियों से निकल के मदरसों में गया हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़, मैं सिंगर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पर, डांसर था। मैंने इस गलाजत मैंने इन अंधेरों में सफर किया हुआ है, मैंने इन उबलते गटरों का पानी पिया हुआ है। मेरी रातें ऐसी खौफनाक गुजरी हुई हैं। मैं किसी आलिम घर का नहीं था, एक बड़े जिम्मेदार का बेटा था। मेरे रब ने मेरे नसीब वहां से निकाला, मैं उसका शुक्रगुजार। अपनी जवानी को दागदार न करना, 2 टके के नहीं रहोगे। मेरे बस में नहीं है कि मैं लड़कियों की तालीम अलग कर दूं, लड़कों की अलग कर दूं, लेकिन यह तो कह सकता हूं कि अपनी नजरों को हया सिखा दूं, इन्हें हया का सुरमा लगा दूं। वरना मेरे रब की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। पाकदामनी और हया जैसा जेवर कायनात में कोई नहीं ईमान के बाद। चंद दिन पहले मुझे हिंदुस्तान के लोग मिले इंडिया में। तो उनका जी हम गश्त कर रहे थे, सिखों का मोहल्ला था, तो एक बूढ़ी खातून आई कि बेटा मेरे पुत्रों ने भी मुसलमान बनाओ। मैं मुसलमान हाँ, मैं 47 पकड़ी गई हूं, मैं मुसलमान। मेरी सारी औलाद सिख है, कोई ना मुसलमान बना छोड़ो। मैं आज तक ईमान अपने हाँ ना लाया। ऐसी लाखों बेटियां थी। अगर नाचना गाना ही करना था तो उन्हें ज़बह होने की क्या जरूरत थी? अगर सूद के बड़े बड़े निजाम चलाने थे, नाच गाने की महफिलें सजानी थी, आवारगी को तहजीब बनाना था, मेरे देश की अदालतों ने बिक जाना था, वकील की बोली लग रही हो जैसे मंडी में सब्जी की बोली लगती है, जो मर्जी खरीद ले, पैसे दे दे, कातिल भी छोड़ा दूंगा, जानी भी छोड़ा दूंगा, पैसे दे दो तेरा कब्जा बहाल करा दूंगा। जज के कलम की कीमत लग चुकी हो, इतने पैसे दे दो, साइन करवा लो। अदालतें इमारतों का नाम नहीं है, अदालतें इंसानों का नाम है। जब इंसान भेड़ बकरी की तरह बिकने लगे, जब कानून के कलम की बोलियां लगें, जब मालदार के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, ताकतवर के लिए और कानून हो, हुक्मरान के लिए और कानून हो, मुखालिफ के लिए और हो, अपनों के लिए और हो,
تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی. یہ اس سے بھی بڑا پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور. ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو. یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے. تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی. ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے. یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے. تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، جناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں. ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے. ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی. ساری دنیا پھری ہے، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی، ایسے علم والے، ایسے زہد والے، ایسے نوجوان. برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، پوری دنیا میں. تو میرے عزیزو، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے. یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو. وہ دیکھو کی کر گیا، وہ کی کر گیا. اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ. اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو. تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یا ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں. یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے. میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، بڑا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نام مرادہ تیری پھوکا نال کڑی اگ بچ جاونی.
لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے. گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں. کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کے اوپر گرایا. کہ میرے کو پوچھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلے کہ مجھاون آلے ہیں. تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی. ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں. یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا. میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں. اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا. میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا. میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو.